وہ اب سمجھی اس کے ہاتھوں کو کیوں دیکھ رہا تھا۔ ارمینا نے باہر آ کر کاؤنٹر پر ہیری کا بل مانگا۔ مگر بل پے ہو چکا ہے میم۔ یقیناً اسی لڑکے نے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کم از کم 1 گھنٹہ ارمش رضا ابراہیم کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ کار ڈرائیو کر کے ایک بار پھر ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا جب اسے یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل ہسپتال کے ریسیپشن پر ہی بھول آیا ہے۔ آج ہر کام الٹا ہو رہا ہے، اس نے خود سے کہا اور ہسپتال کی طرف واپس مڑ گیا۔ وہ اپنا موبائل ریسیپشن سے لے کر پلٹ رہا تھا جب اس نے ایک شور سنا۔ اٹس این ایمرجنسی، ڈاکٹر کو بلائیں فوراً، ارمینا نرس سے کہہ رہی تھی۔ کچھ لوگ ارمینا سمیت اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے ایمرجنسی کی طرف جا رہے تھے۔ کمرے سے آتی ڈاکٹر بھی اب ان میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر اس کی نظر اسٹریچر پر لیٹے ہیری پر پڑی۔ وہ گہری گہری سانس بہت مشکل سے لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔ ریسیپشن سے گزرتے ہوئے اسٹریچر پر لیٹے ہوئے اس کی نظر ارمش پر پڑی جو سکتے کے عالم میں اسے تک رہا تھا، جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ ہیری کے لبوں پر ارمش کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ آئی، دھیمی اور شرمیلی سی مسکراہٹ۔ پھر اس کی سانسیں دھیمی پڑتی گئیں اور راہداری کے دوسرے سرے تک جاتے جاتے اسٹریچر پر لیٹے ہیری نے سانس لینے کی کوشش بھی ترک کر دی۔ میرا نام ہیری ہے، آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے۔ اسے خود پر کپ کپی طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے جو دیکھا اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے اچانک گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ باہر لگی بینچوں میں سے ایک پر آ بیٹھا اور ایک گہری سانس لی۔ اب اسے صرف ارمینا کا انتظار تھا کہ وہ آتی اور کہتی کہ ہیری بچ گیا ہے، اور اس نے سانس لینا شروع کر دی ہے۔ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ بیٹھا رہا، منتظر سا، پر امید سا۔ پھر اسے ارمینا آتی دکھائی دی۔ اس کا سانس کچھ اٹکنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں۔ ہیری اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، سڑک پر پھرنے والا ایک بچہ ہی تھا، تو ارمش اس کے لیے ایسا کیوں محسوس کر رہا تھا؟ سوچ کا رخ ایک بار پھر نتیجے کی طرف مرکوز ہوا۔ ارمینا اس کے برابر بینچ پر بیٹھ گئی۔ تم واپس کیوں آئے؟ تم تو چلے گئے تھے۔ بے تکا سوال تھا، یہ وقت اس سوال کا نہیں تھا۔ ہیری کیسا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک پتے کی بات پوچھی، حالانکہ وہ ہیری کے وجود کو ساکت ہوتا دیکھ چکا تھا۔ مگر امید، ہیری اب ایک بہت بہتر جگہ پر ہے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ خاموش ہی رہا تھا۔ اسے الجھن، گھٹن کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے سرے سے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے وہ بھوری آنکھیں یاد آئیں جن میں اس نے لمحے بھر کو بھی تکلیف نہیں دیکھی تھی، بس انہیں چھوٹا ہوتے دیکھا تھا۔ جب ہیری مسکراتا تھا اس بچے کی آنکھوں میں چمک تھی، گہری چمک۔ زندگی کے پاس اسے دینے کو بہت سے غم تھے، پہلا غم اسے مل چکا تھا۔ لیکن اسے ہوا کیا تھا اچانک؟ حواس بحال ہوتے ہی اس نے ارمینا سے پہلا سوال کیا۔ دراصل اسے دل کی ایک بیماری تھی جو پیدائشی طور پر اس میں موجود تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا۔ ایک اسٹریٹ چائلڈ کو معلوم ہوتا بھی کیسے؟ اس کا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کا دل فیلئر کی جانب چلا گیا۔ کوشش کے باوجود بھی اسے بچایا نہیں جا سکا۔ اگر وہ ایک عام زندگی گزارتا، وہ ایک اسٹریٹ چائلڈ نہ ہوتا تو شاید بچ جاتا، یا اگر کوئی اس کا خیال رکھتا، اس کے بارے میں فکر مند ہوتا تو شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی، کیا معلوم وہ تب بھی نہ بچ پاتا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، جو ہوتا ہے اس کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ایک 8 سال کے بچے کی موت سے کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ کیا صحیح ہے اس میں؟ جو بھی ہو، ہمیں اس کے فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہم موت سے نہیں لڑ سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ وہ بینچ سے اٹھ گیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ ہیری کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے سے نہیں جا رہا تھا۔ ارمش کبھی بھی اس قدر حساس نہیں رہا تھا، مگر ہیری کی شخصیت میں کچھ تھا جسے وہ نام نہیں دے پایا، اور جس کی وجہ سے وہ اس قدر متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس بار وہ ایئرپورٹ نہیں جا رہا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ روز پاکستان کے ہزاروں بچوں کی طرح ہیری کی موت کو یوں بے وقت نہیں ہونے دے گا۔ وہ اتنی آسانی سے ہیری کو مرنے نہیں دے گا۔ یہ نغمہ فصلے گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنی کمر پر بندھا پیراشوٹ ایک بار پھر چیک کیا۔ سبز اور سفید پرچم اپنی رسی کے ساتھ باندھا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ وہ کودنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے دروازے تک آیا۔ یہ ان کے ہنر کی آخری حد تھی۔ اسپیشل سروس گروپ SSG، جسے بیسٹ آف دا بیسٹ ہونے کا اعزاز حاصل تھا، پاکستان کے بہادر فوجیوں کا گڑھ تھی۔ یہ اس کی ڈرائیورز SSG کی ہی سب یونٹ تھی۔ دنیا کی مشکل ترین ٹریننگ کے لاوے میں جل کر یہ کندن بنے تھے، اور اب
اپنے ہنر کو آزمانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ 25,000 فیٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا پیراشوٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی پوزیشن پر آنا ان کا خاصہ تھا۔ وہ بہادری کے بہت اونچے آسمانوں کو چھو کر زمین پر آتے تھے اور یہ جیسے ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک آخری بار پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ساتھیوں نے فی امان اللہ کہہ کر اس کا حوصلہ بلند کیا۔ وہ مسکرایا اور پھر زمین کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے چھلانگ لگا دی۔ یہ سرفراز محمود کی زندگی کا سب سے کمفرٹ زون تھا۔ ہوا، اس کے ہمیشہ سے ہوا کو قابو کرنے کے خواب دیکھے تھے، مگر وہ ایئر فورس میں نہیں گیا کیونکہ وہ ہوا کو قابو کرنا چاہتا تھا اور سرفراز محمود کو ہواؤں پر حکومت کرنے کا ہنر آ گیا تھا۔ اس نے ہوا میں اپنا پیراشوٹ کھولا اور پھر ہوا کے تھپیڑوں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، ہمیشہ کی طرح۔ بے شک وہ SSG کے پیرا ٹروپرز میں سے بیسٹ تھا اور بہت عرصے تک اسے بیسٹ ہی رہنا تھا۔ سب سے زیادہ بلندی پر یہ ان کی پہلی مشق تھی۔ اس سے پہلے وہ 5,000، 10,000 اور 15,000 فیٹ کی بلندیوں سے اسی مہارت کے ساتھ اتر چکے تھے۔ چھلانگ لگانے کی ابتدا البتہ ہر بار سرفراز محمود نے ہی کی تھی۔ لینڈ کرتے ہی اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی کامیاب لینڈنگ کرتے دیکھا۔ چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی آخری ٹریننگ تھی۔ وہ خوش تھا کیونکہ وہ گھر جا رہا تھا۔ پشاور سے شکرپارہ کا سفر اس کے لیے ہمیشہ خوشگوار رہا تھا اور اس بار یہ اور بھی پرمسرت ہونے والا تھا۔ وجہ تھی انابیہ، جس سے اس کی شادی انہی دنوں میں طے تھی۔ زندگی میں موجود مسکراہٹوں کی وجہ میں سے ایک وجہ انابیہ بھی تھی۔ گھر پہنچنے پر اس کا استقبال ہمیشہ کی طرح بہت پرجوش تھا۔ امی جی، آپ ہر بار میرا استقبال مٹھائیوں سے کیوں کرتی ہیں؟ جب بھی آتا ہوں آپ مجھے عید کا چاند بنا دیتی ہیں۔ اس نے امی جان کا چہرہ دیکھتے ہی انہیں سلام کیا، ان کا ماتھا چوما اور اپنا ہر بار والا شکوہ دہرایا۔ چاند ہی تو ہو تم میرے لیے، جو کبھی کبھی نظر آئے وہ چاند ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے جواباً اس کا ماتھا بھی چوم لیا۔